التہاب حلق، حلق کی سوزش، فیرنجائٹس، زبان کا آخری حصہ اور گلا حلق کہلاتا ہے۔ اس میں سوزش کا ہونا ایک روزمرہ کا مشاہدہ ہے۔ سانس کے ذریعے داخل ہونے والے جراثیم کی اکثریت اگرچہ راستہ میں ہی روک لی جاتی ہے، لیکن کچھ مقدار گلے کے آخری حصہ میں جا کر سوزش کا باعث بن جاتی ہے۔ جسم میں جراثیم روکنے کی استعداد موجود ہے۔ جسمانی کمزوری، غذا میں تیز چیزوں مثلا مرچوں اور کھٹائی کی کثرت گلے کی جھلیوں میں خراش پیدا کر سکتی ہے۔ اس خراش پر جراثیم آ کر سوزش پیدا کر سکتے ہیں۔ اسباب: گرم کھانے یا نگلنے سے جھلیاں متورم ہو جاتی ہیں۔ تیزابی مشروبات، بوتلیں، تیز مسالہ، تمباکو والے پان وغیرہ پھیپھڑوں میں سوزش اور گلے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جن پیشوں میں گلے کا استعمال زیادہ ہو، جیسے کہ موسیقار، لیڈر، مجمع باز اور استاد، جو اپنے گلے کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان میں خراش پیدا ہو جاتی ہے اور اس طرح جراثیم اس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ جسمانی بیماریاں مثلا گینٹھیا، ذیابیطس، غذائی کمی، جسمانی کمزوری، جسم میں سوزش پیدا کرنے والی بیماریاں، تپ مور کا، خناق، خسرہ، کالی کھانسی، کان پیڑے اور تپ دق، ان تمام بیماریوں میں گلے کا متورم ہونا اور کھانسی بیماری کی علامات میں سے ہے۔ منہ میں جراثیم آلود چیزیں ڈالنا، بچوں میں فیڈر اور چوسنی سے دودھ جب پلایا جاتا ہے، سخت سردی، بارش میں ہوا اور نمی کی زیادتی کی وجہ سے بھی گلے میں سوزش ہو جاتی ہے۔ کثرت سے سگریٹ نوشی، نسوار کا استعمال، سوڈا واٹر اور بہت زیادہ ٹھنڈے مشروبات کا مسلسل استعمال۔ کبھی کبھی گلے کا معائنہ کرنے والے ڈاکٹر کے اوزار اگر گندے ہوں یا جراثیم آلود ہوں تو بھی گلے میں سوزش ہو سکتی ہے۔ علامات: ابتدا میں گلے میں خراش محسوس ہوتی ہے، نگلتے وقت تکلیف کا احساس ہوتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے گلے میں کوئی چیز پھنس رہی ہے۔ معمولی کھانسی کے ساتھ جسم میں یوں لگتا ہے جیسے گلے میں کوئی چیز پھنس رہی ہے۔ معمولی کھانسی کے ساتھ جسم میں بیماری، تھکن، طبیعت میں بیزاری کا احساس ہوتا ہے۔ 1 یا 2 دن میں بخار، بھوک کم ہو جاتی ہے، نگلنا مشکل ہو جاتا ہے، آواز بیٹھ جاتی ہے اور بخار 101 فارنہائٹ تک چلا جاتا ہے۔ جسم میں دردیں ہونے لگتی ہیں، ٹھوڑی کے نیچے اور اطراف کے غدود سوج جاتے ہیں۔ کان کی نالی میں سوزش پیدا ہو کر کم سنائی دینے لگتا ہے۔ تھوک زیادہ آتا ہے، تھوکنے یا گردن گھمانے سے تکلیف ہوتی ہے۔ سوزش پورے حلق کو متاثر کر دیتی ہے۔ کبھی کبھی دانت بھی دکھنے لگتے ہیں۔ عام طور پر اس بیماری کی تشخیص علامات سے ہو جاتی ہے۔ عام علاج میں کھانے کی بجائے مقامی اثر والی ادویات استعمال کی جاتی ہیں، جیسے کہ نمک والے گرم پانی کے غرارے درد کم کرنے کے لیے اور سوزش کم کرنے کے لیے مفید ہیں۔ ایسپرین پانی میں ملا کر غرارے کرنا ٹھیک ہے۔ قبض کے لیے مسل اور نیند کے لیے خواب آور گولیاں یا گرم پانی میں ایسپرین ملا کر غرارے کیے جائیں۔ بازار میں چوسنے والی گولیوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ ان میں پینسلین، لوزنگس، ٹیرازو، لوزنگس، ٹائنو، سٹیپسلز اور ڈیبینل۔ ان ادویات کو بار بار چوسنا تکلیف کو کم کرتا ہے۔ خوراک میں سیال اور گرم اشیاء، یخنی، دودھ، ابلا انڈا،
مثالوں کے بغیر مثالوں کے کیما کے شامی کباب گھی کے بغیر مفید ہیں۔ مریض آرام کرے، کمرہ بند نہ ہو بلکہ ہوادار ہو۔ اکثر مریض اسپرین کے غراروں اور اچھی غذا سے ہی تندرست ہو جاتے ہیں۔ 3 سے 5 دن میں بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ گرم پانی میں نمک اور پھٹکری ملا کر غرارے کرنا انتہائی مفید ہے۔ غذا میں سبزیوں کا استعمال اور پھل اور چہل قدمی کرنا مفید ہے۔ سگریٹ نوشی، کھٹائیاں، بوتلیں پینے پر پابندی لگائی جائے۔ مہندی کے پتے ابال کر اس میں نمک ملا کر غرارے کرنا بڑا اکثیر ہے۔ بئی دانہ کے 10 سے 12 بیج منہ میں رکھ کر چوسنا مفید ہے۔ مریض کی قوت مدافعت پر توجہ رکھیں۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں اس مرض کے لیے فائٹولیکا، لیکسس اور بیلاڈونا مفید ادویات ہیں، لیکن علامات کو مد نظر رکھا جائے۔